قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، دینی بھائیوں، عزیز طالبات اور پردہ نشی ماں بہنوں، آج کا دن میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے اور میرے لیے بڑا المیہ بھی ہے۔ اس آدمی سے کتاب شروع کرانے کے لیے کہا جا رہا ہے یا کہا گیا جس نے زندگی میں کبھی درس و تدریس کا کام انجام نہیں دیا۔ میں فراغت کے بعد صرف 2-3 مہینے حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری نور اللہ مرقدہ کے کہنے پر ویشالی ضلع کے ایک گاؤں چہرہ کلا میں گیا تھا، وہاں کے نظام کو دیکھنے کے لیے۔ اسی بیچ میں قرآن اور حدیث کی کچھ چھوٹی کتابیں پڑھانے کا موقع ملا تھا۔ اس کے بعد آج تک باضابطہ درس و تدریس کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہاں بڑے بڑے باصلاحیت علماء کرام موجود تھے، حضرت مولانا مفتی نذر الباری صاحب اور دیگر علماء کرام۔ حق تو ان کا تھا کہ حدیث کی شروعات ان سے کی جاتی، لیکن یہاں کے ذمہ دار کا حسن ظن، تو میں نے کہا کہ کچھ پڑھا تھا اسے سبق کے طور پہ سنا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، روایت کے بارے میں کچھ بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ گزارش کر دوں کہ ہمارے اس علاقے میں سب سے بڑا گاؤں مسلم آبادی میں جھگڑوا گاؤں کہلاتا ہے، اور اللہ پاک نے یہاں سے بڑے بڑے انقلابی کام لیے ہیں۔ ابھی عید کے فوری بعد یہاں کے علماء اور دانشوران ذمہ داران نے بیٹھ کر اپنے گاؤں کے تعلیمی مشن کی فکر کی ہے، اور اس کے بعد اس سلسلے میں گروپ بھی بنایا ہے جس میں گاہے بگاہے موقع مواقع آپ حضرات کو پیغام دیا جاتا رہتا ہے۔ اس گروپ میں بھی شریک ہوں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور یہاں کے علماء اچھی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے مولانا جو ذمہ دار تھے فرما رہے تھے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے یا لاک ڈاؤن کے بعد اس مدرسے کو قائم کیا، ہم نہیں جانتے تھے۔ لڑکیوں کی تعلیم اتنی اہم ہے اور اتنی ضرورت ہے، اور لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں گارجین بیدار بھی ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جو بورام میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں 15 شوال کو داخلہ بند ہو گیا، بچیاں واپس جانے لگی۔ ابھی 650 بچیاں ہیں، 450 ہاسٹل میں ہیں اور باقی آنے جانے والی ہے۔ تو ایک بورام کا مدرسہ کتنے بچیوں کی تعلیم کی ذمہ داری نبھائے گا؟ جھگڑوا جیسے گاؤں میں ایک بڑا ادارہ ہونا چاہیے، اور میں مدرسہ رحیمیہ کے سالانہ پروگرام میں یہ بات کہہ کے گیا تھا کہ اگر کہیں زمین حاصل ہو جائے تو مدرسہ بنانے کی فکر انشاءاللہ ہم لوگ کر لیں گے۔ یاد رکھیے، یہ جو بچیاں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں، یہ آج آپ کو ایک بچی نظر آ رہی ہے، کل اللہ پاک اس کے ذریعے ایک خاندان کی تشکیل کرنے والا ہے۔ اگر آج آپ نے ان بچیوں کو تعلیم یافتہ بچی بنا دیا تو کل اس کے ذریعے ہونے والے خاندان کی تشکیل تعلیم یافتہ خاندان بننے والا ہے، تعلیم و تربیت یافتہ خاندان بننے والا ہے۔ آج آپ کو یہ چھوٹی بچی نظر آ رہی ہے، کل ایک بڑے خاندان کی ذمہ دار بننے والی ہے۔ اگر اسی کو ہم نے پڑھا دیا، تعلیم اور تربیت حاصل کروا دیا، تو اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ جس خاندان کی تشکیل کرے گا وہ خاندان مکمل تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ خاندان بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، لڑکیوں کی تعلیم اہم ہے اور بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ لڑکیوں کی حفاظت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج کل ابھی کہہ رہے تھے ہمارے ذمہ دار محترم کہ لوگوں کو تعلیم سے مطلب نہیں ہے، لوگوں کو ڈگری سے مطلب ہے، سرٹیفکیٹ سے مطلب ہے۔ یاد رکھیے کہ کاغذ کا سرٹیفکیٹ
اور ڈگری جو بغیر پڑھے لکھے آپ لوگ حاصل کیجئے گا، اس سے آپ کو تو دنیا میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد اس کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ حصول علم کا جو مقصد ہے وہ تو اسی وقت حاصل ہوگا جب آپ اس طریقے سے بوریے پر بیٹھ کر کے پڑھیے گا، لکھیے گا، باضابطہ کلاس کیجیے گا، اور آپ کے بچے اور بچیوں کو صلاحیت ہوگی، تب جا کر کے آپ کے علم کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہت لمبی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، دھوپ تیز ہے اور بچیاں ایسی لگ رہی ہے کہ سزا میں ہے، دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ مشکات المصابیح ہے، ہم لوگوں نے ہفتم کے سال میں پڑھا تھا مشکات شریف، اس میں ابھی بچی نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد روایت